ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد عمران صاحب، ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، اکبر مالکی صاحب قاری قرآن اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محترم فیصل حسن نقشبندی صاحب۔ علم کی اہمیت ہمارا آج کا موضوع، وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعتوں کا۔ تشریف فرمائے فیصل حسن نقشبندی صاحب، ہمارے لیے بڑی خوش بختی کی بات، سرکار عطا فرمائیے۔ سیدو سرور محمد نور جان، سیدو سرور محمد نور جان، بہتر و مہتر شفیع مذنبان، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یک زمانہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سال قات بے ریا، بہتر از 100 سال قات بے ریا۔ میں اپنا سوال میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب آپ سے لوں، کچھ تو آپ نے جواب دے دیا تھا۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سال طاعت بے ریا۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمائیے، ایک تو مرشد کے حوالے سے وہ جو علوم ہیں ان کو جاننے کے لیے ایک شخص کو مرشد کی ضرورت کتنی ہوتی ہے، اور کیا ہمارا جو آج کا مرشد ہے، جو آج ہمیں یعنی ہمارا ایک مرشد، ایک میڈیا بھی ہے ہمارا مرشد، مرشدوں کی شکلیں تبدیل ہو گئی، کیا ان مقاصد کو پورا کر رہا ہے ہمارا جدید دور کا مرشد جو ہمارے دین کو مطلوب ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایک آیہ مبارکہ کی طرف توجہ دلائیں گے۔ ضرور ضرور۔ دیکھیے، مسلمان اور غیر مسلم فزکس کا بھی مطالعہ کرتا ہے، ایسٹرو فزکس کا بھی کرتا ہے، کیمسٹری بھی، طب بھی، یہ بھی وہ بھی، ٹھیک؟ جب وہ کسی مرشد کے تحت کرتا ہے، کوئی ہوتا ہے کہ جو اس کو بتاتا ہے کہ یہ سب حصے ہیں الکتاب اور العلم کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ۔ اللہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کسی مرشد کے تحت، دین کے تحت سیکھتا ہے کہ یہ میں دریافت نہیں کر رہا ہوں، ہم انہیں عنقریب دکھائیں گے۔ یہ جو ڈسکوری ہے وہ میری طرف سے نہیں ہو رہی، میں تو طلب میں ہوں جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ جو مجھے دکھلا رہا ہے، اور یہ میں جو
قوانین فطرت کو بیان کر رہا ہوں، میرے سمجھ میں آ رہے ہیں، تو یہ سنریہم کا وہ ہے، اور یہ سب آیات الہی ہیں جو اللہ مجھے دکھا رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ مجھے دکھا رہا ہے. صرف وہ دیکھ رہا ہے کہ مجھ میں طلب ہے یا نہیں ہے، طلب ہے یا نہیں ہے. آفاق میں اور خود بدن انسانی میں، جسم انسانی میں، جس کو مائکرو کازم کہا گیا اور یہ میکرو کازم ہے، تو اللہ جو نقطہ نظر کا فرق ہوتا ہے وہ یہ کہ ایک کہتا ہے کہ میں لا آف گریویٹی میں نے دریافت کیا. ایک مسلمان جو کسی مرشد اور دین کے تحت وہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر اس بات کو منکشف کیا. وہ کہتا ہے کہ مائع جو ہے وہ ہمیشہ نشیب کی طرف بہتا ہے، یہ میں نے دریافت کیا. وہ کہتا ہے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ سمجھایا، یہ مجھے دکھایا. تو اس طرح سے جب اس کا ذہن ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ اس میں ایک اور چیز پیدا ہوتی ہے، وہ یہ کہ نہ صرف وہ کائنات کو دریافت کرتا چلا جاتا ہے، بلکہ مقصد کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات سے متصل کرتا چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور یہاں پہ پہنچ کر وہ ایٹم بناتا ہے تو اس سے بم نہیں بناتا. جی، اگر ایٹم بم بناتا ہے تو اس سے وہ تباہی اور بربادی، تخریب کاری نہیں ہے. بلکہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ بندہ اس کائنات کے جمال میں سے، اور یہ اس کائنات میں جمال اللہ کا ہے، اپنے حصے کا جمال لے لیتا ہے اور پھر اس جمال کے ذریعے اس کائنات کو مزید جمال عطا کرتا ہے، اس جمال میں اضافہ کر کے. اللہ جمیل ویحب الجمال. جمال. تو وہاں فزکس کو، کیمسٹری کو اور دیگر علوم کو حاصل کرنے کا مقصد اپنا گویا کہ ایک علمی تفوق معلوم کرنا ہے. اس میں خدا وہ دریافت نہیں کرتے. ٹھیک ہے. یہاں یہ ہوتا ہے کہ میں دریافت نہیں کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دکھاتے چلا جا رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور وہ مقصدیت سے جوڑتا چلا. سبحان اللہ. مقصدیت سے جوڑتا. مقصدیت سے جوڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی ارشاد فرما دیجئے اور ہماری علمی کمی کو دور کر دیجئے کہ مرشد، معلم آسان کرنے کے لیے ہم اس کو معلم کر لیتے ہیں. آج محسوس یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے علوم جو ہمارے بچوں کو پڑھائے جا رہے ہیں، ایسے معلمین بھی ہیں کہ جن کو کہیں بھی نوکری نہیں ملی، وہ معلم بن گئے ہیں. تو ایک معلم کی سطح عصری علوم کو جاننا، قرآن کریم سے واقفیت، کم از کم واقفیت تو ہو کہ قرآن کا مطالبہ کیا ہے، قرآن کا تقاضا ہم سے کیا ہے. کیا ہمیں ایسا ماحول نصیب ہو رہا ہے؟ ہم جب وحدت علوم کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ وحدت نظام کی بھی بات کرتے ہیں. جب تک کہ مختلف جو نظام جن سے دنیا چل رہی ہے اور جن سے کوئی اسلامی حکومت یا ریاست چلتی ہے، ان میں انٹیگریٹی نہیں ہوگی اور وہ وہی نہیں ہوگا سنریم آیاتنا فی الآفاق. تو اس میں اس میں مقصدیت نہیں پائی جائے گی. ہمیں کوئی جاب نہیں ملی، اب ہمارا کام پڑھانا ہے، اس کو ہم پیشہ انبیاء سمجھ کے نہیں اس کو وہ کرے کہ بھی پڑھانا، علم کا پہنچانا تو یہ تو وتیرہ انبیاء رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو وہ 15,000 روپے یا 20,000 روپے کمانے کے لیے اختیار کیا. سبحان اللہ. لوگوں کی ہدایت کے لیے نہیں اختیار کیا. سبحان اللہ. تو اس میں وہ پھر لطافت کہاں سے آئے گی؟ لطافت کہاں سے آئے گی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. خواتین و حضرات، جو ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی، اللہ اکبر. مسلمان جب ریسرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر چیزیں منکشف کرتا ہے جو تحقیق سے وابستہ ہیں. اور غیر مسلم ہمارے سائنٹسٹ بہت کوششیں کرتے ہیں، عرق ریزیاں کرتے ہیں. وہ ان کا کمال ہوتا ہے کہ میں نے یہ دریافت کر لیا. اللہ اکبر. وہ کسی مفکر کا قول ہے کہ یہ جو مجسمہ ہوتا ہے یہ پتھر کے اندر موجود ہوتا ہے، میں باہر کا فاضل پتھر بس ہٹا دیتا ہوں. اندر جو چیز موجود ہے وہ دریافت کا عمل، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی اور طلب اور تڑپ وہ درکار ہوتی ہے ایک بندے کی. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو ہماری طرف آنے کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. خواتین و حضرات، ایک بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. کتنی اہم گفتگو ہمارے معزز علماء نے عطا فرمائی. اللہ اکبر. ایک ایک لفظ
قیمتی. خواتین و حضرات، یہ ہے فرق ایک سیکولر انداز فکر میں اور وہ فکر جو قرآن کریم کی روشنی سے نمودار ہوتی ہے. العلم مخافت اللہ، ہمارے معزز علماء نے ہمیں تعلیم کیا. علم وہ ہے، بلکہ علم محض وہ ہے جس میں خشیت خداوندی موجود ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے. خواتین و حضرات، بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے. من حیث الامہ اور من حیث القوم ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم علم کے حصول میں آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ سید ابو الاعلیٰ مودودی فرماتے ہیں کہ دنیا ایک ریل گاڑی ہے جسے علم کا انجن چلا رہا ہے. جو تہذیبیں یا جو اقوام اس انجن پر حاوی ہوتی ہیں، دنیا ان کے کنٹرول میں چلی جاتی ہے. جب علم یونان کے پاس تھا، یونان دنیا پر حکومت کر رہا تھا. جب مسلمانوں کے پاس تھا، مسلمان دنیا پہ حکومت کر رہے تھے. آج مغرب علم کی بنیاد پر دنیا پر حکومت کر رہا ہے. تو علم سے قریب آنا ہے، علم کو حاصل کرنا ہے، بلکہ علم کو اپنا غلام بنانا ہے تسخیر کائنات کے لیے. تسخیر کائنات کا وہ سبق جو قرآن کریم ہمیں عطا فرماتا ہے. میں بڑا ممنون ہوں مفتی عمران صاحب کا، ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کا، اکبر مالکی صاحب کا اور فیصل حسن نقشبندی صاحب کا. آپ حضرات تشریف لائے اور آپ نے اس محفل کو مبارک اور پرنور بنایا. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.